أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم ہر قسم کی مطلوبانہ تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد پہلے پارے کے آخری رکوع میں ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے معیار ایمان اور ایمان کی کسوٹی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بیان فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لائے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان نمونہ ہے بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین ان صحابہ کرام نے آپ سے براہ راست سیکھا۔ پھر صحابہ کرام کے درجات ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 یا کم و بیش صحابہ کرام سارے ہی رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ کرتے ہیں، سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی اہل ایمان ہیں، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب صحابہ کرام میں سے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ شریک ہوئے ہیں، وہ ان سب سے افضلیت والے ہیں، اور صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں سے 313 جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں۔ 313 میں سے وہ صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 صحابہ کرام، ان کی فضیلت سب سے سوا ہے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے بھی خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں ان کی فضیلت
ان کی عظمت اور شان سب سے زیادہ ہے. اور پھر خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ اور بالا ہے. ان کے بارے میں امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے اس خطبے میں جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ماہ ذی الحج کی مناسبت سے 18 ذی الحج کو 35 ہجری میں، آج 16 ذی الحج ہے، 35 ہجری میں 18 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا. 82 سال کی عمر تھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج کے دن یعنی جمعے کے دن 18 ذی الحج کو ان کو شہید کیا گیا. تاریخ انسانیت میں اتنی مظلومانہ شہادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جتنی مظلومانہ شہادت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو نہ کہا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان اس بات کا حق رکھتے تھے کہ ان کو سید الشہداء کہا جائے. لیکن چونکہ سید الشہداء کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر ہوا ہے، نکلا ہے، اس لیے سید الشہداء حضرت حمزہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا اور ایمان لائے، اور مسلمانوں میں سے چوتھا نمبر تھا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑوں میں سے. بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ 3 لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کی رغبت پر اور حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے. 34 برس سے لے کے 82 سال کی عمر کے آخری حصے تک جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کی انتہا کر دی. اللہ کے دین سے وفا، اللہ کی ذات سے وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وفا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں. کچھ آپ کے شخصی فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کائنات کی واحد شخصیت ہے جن کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. پوری کائنات میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا احساس ہے، اعزاز ہے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور اسی پر بس نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ رقیہ کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئی تو حضرت عثمان کو غم زدہ دیکھ کے آپ نے سینے سے لگا کے کہا تھا، عثمان میری تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. اور ایک روایت کے مطابق آپ فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اس قدر تو نے خوش کیا. کائنات میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا سوائے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی. جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضرت عثمان کا پہلی مرتبہ پہلا نکاح،
تو مکہ والوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ کائنات میں ان جیسا وسیل جوڑا ہی نہیں ہے. حضرت عثمان انتہائی خوبرو، انتہائی وسیع، انتہائی خوبصورت اور بڑی ہی پرسنالٹی اور فصیح شخصیت کے حامل تھے. اور حضرت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے خوبصورت اگر انسان تھے تو ان کی بیٹی میں تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی نا. تو خوبصورت جوڑا یہ ملا تو لوگوں نے انگلیاں دانتوں پر چلا کے کہا تھا کہ دنیا میں ان جیسا حسین جوڑا ہے. پھر حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئی تو ذو النورین بنے، ذو ہجرتین بنے. ایک بار پہلے ہجرت کی ملک شام کی طرف اور دوسری بار ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف. یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز ہے. اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے دو خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کی خلافت 12 سال پر مشتمل ہے اور 12 سال کی خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے 6 سال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے انتہائی امن کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ گزرے، اور اگلے 6 سال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے شورش میں، فتنوں میں اور باہمی یعنی اندرونی انتشار میں گزرے. یہ بڑا عجیب سا اتفاق ہے. اور اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی صفات ہیں. ایک ایک کا ذکر کروں تو ظاہر ہے ایک جمعہ کیا کئی سال کے جمعات تک جائیں گے لیکن مکمل نہیں ہوگا. لیکن آج کے خطبے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ہم ماننے والے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی، ایک بندہ جناب عثمان کو برا بڑا کہا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا. وہ مر گیا، آپ اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا وہ شخص ہے. فرمایا کہ یہ وہی تو نہیں جو میرے عثمان کو گالیاں دیتا تھا؟ جی آقا وہی ہے. میرے پیغمبر جنازے سے پیچھے ہٹ گئے. فرمایا عثمان کو گالی دینے والے کا میں جنازہ نہیں پڑھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو عثمان کو گالی دیتا ہے رضی اللہ عنہ. آپ پیچھے ہٹ گئے. یہ محبت کی علامت تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان نے بھی خوش کر دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم اور ہر لمحے. جب جیسے جہاں جس طرح کا موقع ملا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو خوش کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے لگتا ہے کہ یہ عثمان نے کیا ہے، لگتا ہے یہ کام عثمان کے گھر سے آیا ہے، یہ چیز عثمان کے گھر سے آئی. ایسی خوشیاں دی ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. ان خوبیوں میں سے یہ خوبیاں وہ ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت امتی کے اور بحیثیت حضرت عثمان کے محب کے کہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جس کو عثمان سے محبت ہے. یہ چند خوبیاں آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آسان اور پرتاثیر الفاظ اللہ میری زبان پہ جاری فرمائے اور پھر ہم سب کو مل کے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ تھی جو بظاہر تو ایک عام سی صفت ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی یہ تو میرے اندر ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت بڑی بات ہے اور یہ وہ آسان کام نہیں ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی باشعور اور پختہ مومن تھے. ایمان بہت پکا تھا، پختہ ایمان کے حامل تھے. معمولی سی بات پہ ان کا ایمان ڈولنے والا نہیں تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا نا بظاہر یہ بڑی سادہ سی بات ہے، بہت ہم سمجھتے ہیں جو سارے مومن ہوتے ہیں، ہم بھی باشعور مومن ہیں، پختہ مومن ہیں، پکے مومن ہیں. لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور ہمارا ایمان زمین و آسمان کا فرق ہے. حضرت عثمان اگر ایمان کے آسمان پر تھے نا
تو ہم ابھی زمین پر کھڑے ہیں ایمان کے اعتبار سے. ہمارا ایمان تو کبھی 100 روپے پہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایک رشتے پہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایک تعلق پہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوست پر ہم ایمان کو قربان کر دیتے ہیں. ہمارے ایمان کی یہ کیا قیمت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہ تھا کہ انہوں نے کائنات کی ہر چیز پیارے پیغمبر کے حکم پہ قربان کر دی، اور دوسرا نام نہیں لیا، سوال نہیں کیا. ان کے سامنے ایک ہی بات آئی ہے، پیارے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی خواہش ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، تو جناب عثمان اس کام پہ لگ گئے اور بس وہی کام انہوں نے کیا. اللہ کی ذات پر ان کا ایمان، آپ اللہ کی کتاب پر ان کا ایمان، اللہ کے رسول پر ان کا ایمان، آخرت پر ان کا ایمان، یہ بہت لاجواب اور بہت پختہ اور شعوری ایمان تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان کا یہ ایمان ان کے عمل کے عین مطابق تھا، اور دوسرے لفظوں میں ان کا عمل ان کے ایمان کے عین مطابق تھا. وہ عمل صالح کرتے تھے، ایمان کے مطابق کرتے تھے. ان کو آخرت پر اتنا یقین تھا، قبر پہ کھڑے ہو کر رونے لگ جاتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا عثمان آپ بڑا روتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے موت کی سختیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، اس پر اتنا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا آخرت پر ایمان اتنا پختہ تھا، کہتے تھے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی ملے گی تو آخرت میں کامیابی ملے گی. میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ یہاں میں بندہ اکیلا ہوتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اگر ایمان نہ ہوا، یہاں پہ فیل ہو گئے تو آگے ہر امتحان میں ناکامی ہو جاتا ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. یہ فکر تھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرات ذرا اپنے ایمان کو بھی ہم غور کر لیں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم بھی قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے مردوں کو دفنانے جاتے ہیں، اعزاء و اقارب کو دفنانے جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ دعا کے لیے جاتے ہیں، کبھی راہ گزرتے ہوئے قبرستان کے پاس سے یا قبرستان کے اندر سے گزرتے ہیں. اس وقت ہمارے ایمان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی قبر کو دیکھ کے ہمارا دل ڈولا ہو، کبھی قبر کی اندرونی کیفیت کو دیکھ کے ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، کبھی کبھی بندے کو چاہیے کہ اپنے کمرے کی نا چٹ زمین پر، چاہے نیچے کارپیٹ ہی بچھا ہوا ہو، لیکن بالکل سیدھے لیٹ کے لائٹ بند کر کے تصور کیا کریں کہ اس اندھیری رات میں، اندھیری قبر میں ہم نے اترنا ہے اور ہمارا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. بیوی بھی نہیں ہوگی، بچے بھی نہیں ہوں گے، بیٹے بھی نہیں ہوں گے، بیٹیاں بھی نہیں ہوں گی، بہن بھائی بھی نہیں ہوں گے، رشتے دار اور دوست بھی نہیں ہوں گے. سب ہمیں مل کے قبر میں اتار کے، پھٹے ڈال کے، مٹی ڈال کے پلٹ کے آ جائیں گے. اس وقت کبھی تصور کیا کریں ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پر. سوچا کیوں کرے؟ کیڑے آئیں گے، ہمارے جبڑے کھا جائیں گے، ہمارے رخسار کھا جائیں گے، ہمارے جسم کی بوٹیاں کھا جائیں گے، ہمارا پیٹ پھاڑ دیں گے، ہماری انتڑیاں ساری باہر نکل کے گل جائیں گی، بدبو آئے گی. قبرستان میں کبھی پھرنے والے وہ نیولے نما کیڑوں کو، وہ جانوروں کو دیکھا کریں جو مردار خور ہیں، قبروں کے اندر اتر کے وہ ہماری ہڈیاں اور بوٹیاں کھا جائیں گے. کبھی سوچا کریں ہم ہیں نا، ہماری بوٹیاں کھائیں گے. قبر ایمان سیکھنا ہے تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان سیکھنا. اللہ اکبر. پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب العلم اور بصلاحیت اور دلیر اور اعلیٰ پائے کے مفکر رہنما تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت سے لوگ پہ نظر دوڑا رہے ہیں نا، 12 سال کا دور حکومت ہے. ان 12 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے اسلامی سلطنت میں. 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر بتاتا ہوں جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا تھا. حضرت ابوبکر صدیق 2 سال میں رخصت ہوئے تو 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا رہا. حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے
تو اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی، اور اکیلے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل مزید اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر کی شروع کردہ فتوحات کو حضرت عثمان نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ایران کی فتح حضرت عثمان کے دور میں مکمل ہوئی، یہ فارس کی فتح حضرت عثمان کے دور میں مکمل ہوئی ہے، یہ آپ کے کابل میں حضرت عثمان کے دور میں اسلامی فوجیں اور انہوں نے فتح پائی اور کابل کو فتح کیا۔ ترکستان سے لے کر یہ سارا رشیا کا سارا علاقہ اور چائنا کے دروازوں تک حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے استعمال ہے۔ اکیلے حضرت عثمان 12 سال میں صرف ایسے آپ مدبر رہنما تھے، امت پہ آنے والے بڑے بڑے فتنوں کو آپ نے اپنی کمال دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ آپ نے ان کو مکمل کیا اور ان سے نپٹا ان کے اپنوں سے۔ حضرت عثمان ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے مشعل ہے۔ کبھی دیکھنا چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، میں حضرت عثمان کی سیرت پڑھتا ہوں نا تو بڑا کبھی کبھی حیران ہوتا تھا کہ یار حضرت عثمان کے دور میں فتنے بڑے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پھر مسلسل مطالعہ سے اور اساتذہ سے رہنمائی لیتے لیتے یہ نتیجہ نکلا، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی مخالفت کی وجہ کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، حضرت عثمان کی کوئی کمیاں اور کوتاہیاں نہیں تھیں جیسے بڑے بڑے مفکرین نے اپنی کتابوں میں حضرت عثمان کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان کا قصور صرف یہ تھا، حضرت عثمان حدود اللہ کے نفاذ میں کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بڑے سے بڑی شخصیت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ لوگ سرمایہ دار اور دولت مند آئے، دولت آئی ان کے پاس، اس وقت کے مسلمانوں کے پاس جو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جب دولت آئی اس دولت کے نتیجے میں ان کے اندر وہ خرابیاں آئیں جو دولتیوں میں ہوتی ہیں۔ اس خرابیوں پر جب حضرت عثمان نے قصاص دیا، حضرت عثمان نے حدود نافذ کی، حضرت عثمان نے اپنا تعزیر کا کوڑا برسایا، تو وہ سارے خاندان اور ان کے بڑے، ان کے بیٹے مخالف ہو گئے۔ اس وجہ سے جناب عثمان کی مخالفت ہوئی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان جیسا نیک پاک متقی پرہیزگار بندہ دنیا میں اس دور میں کون ہو سکتا ہے جس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا رسول، آخری نبی، پیارا پیغمبر اللہ کے حکم سے اپنی 2 بیٹیاں اس کے عقد میں دے دے، وہ برا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے اندر کیا خامی ہو سکتی ہے کہ تم سوچا تو ہے۔ آج حکمرانوں کے لیے جناب عثمان مشعل راہ ہے۔ حضرت عثمان جیسا ایمان اور حضرت عثمان جیسا علم اور صلاحیت اس حکمرانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ بس تکن فی العلم والجسم۔ حضرت عثمان بہت صاحب علم آدمی تھے، بڑے مدبر اور دور اندیش رہنما تھے، حالات کو سمجھتے اور پرکھتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر علم تھا، بردباری تھی۔ آپ جب اپنی ذات کا معاملہ آتا تو آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ کمزوری تھی آپ کی۔ آپ کہتے تھے مدینہ نبی کے شہر میں میری ذات کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، میں ایسا نہیں کرتا۔ میں سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک جگہ پہ پتہ چلا، شکایت ملی مخبری کی کہ فلاں جگہ پہ کچھ مشکوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان گئے ان کو پکڑنے کے لیے، ہاتھ میں وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، پکڑنے کے لیے گئے تو آگے ان کو پتہ نہیں خبر ہو گئی یا کیا ہوا۔ حضرت عثمان کے جانے سے پہلے وہ لوگ منتشر ہوئے، بکھر گئے، سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے۔ حضرت عثمان وہاں پہنچے، دیکھا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ حکمران ہے، ہمارے بھی حکمران ہے نا، وہ حکمران ہے، وہیں پہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے میری وجہ سے کسی مسلمان کی عزت پامال نہیں ہوئی، اور ایک غلام آزاد کرتے ہیں شکرانے کے طور پہ کہ میری وجہ سے کسی کی عزت نہیں پامال ہوئی، کسی کے چھاپا مار کے اس کو پکڑا نہیں، وہ پکڑا نہیں گیا، پہلے ہی چلا گیا۔ یہ عثمان کی دولت جیسی، ایسا حکمران تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان، میں نے کیا بڑی قائدانہ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، یہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا ہی نچوڑ تھا کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا آپ نے قائم کیا ہے، بحری فوج آپ نے قائم کی ہے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر آپ نے حالات کو سمجھا اور دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے اجازت پر عمل فرمائی بطور خلیفۃ المسلمین، بطور امیر المومنین، کہ آپ بحری بیڑا، اسلامی بحری بیڑا بنائیں۔ حضرت عثمان کے دور میں 750 جہازوں کا مشتمل 750 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا پہلی بار تاریخ اسلام میں حضرت عثمان کے دور میں بنا، اور بنا پتہ کتنی دیر میں ہے؟ 750 بحری جہاز صرف ایک سال میں، صرف ایک سال میں۔ دنیا میں ان جیسا کوئی باوقار اور ان جیسا پرعزم لیڈر تو نہیں، جس نے ایک سال کے اندر 7200 جہازوں کا، یعنی 700 جہازوں کا انہوں نے پہلی بیڑا بنا کے کھڑا کر دیا۔ سوچیے ذرا، غور کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی، تاجروں، تجارت کرنے والوں، فیکٹری والوں، دکان کے مالکوں، آپ کے ماتحت کتنے لوگ کام کرتے ہیں، ذرا سوچیے۔ حضرت عثمان کی خوبی بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس کیا کہ آج خطبے میں وہ باتیں کرنی ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، حضرت عثمان کی سیرت کے وہ پہلو جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، آج ان پہ بات کرنی ہے۔ فضائل آپ نے بہت سنے ہیں، شہادت کا تذکرہ بھی بہت سنا ہے، آپ نے بڑی باتیں حضرت عثمان کو سنی، اس پر توجہ فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عالی ضرورت، فراخ دل، نرم مزاج شخصیت رکھتے تھے، بڑے ہی نرم تھے۔ ایک دن آپ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہونے لگے، مسجد میں داخل ہونے لگے، اچانک ایک آدمی آپ کو ٹکرایا آ کے۔ حضرت عثمان کو کچھ محسوس ہوا، گارڈ کو حکم دیا اس کو پکڑو، دیکھو یہ کون ہے، اس کو پکڑا، اس کے نا تلوار یا خنجر اس کے ہاتھ پہ وہ لگا ہوا تھا، پکڑا گیا۔ حضرت عثمان نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کس لیے آئے ہو؟ کہا جی آپ کو قتل کرنے آیا ہوں۔ آپ حکمران وقت کو کہا گیا قتل کرنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان کے کیوں، مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کہا جی میرے بھائی کے ساتھ آپ کے فلاں گورنر نے ظلم کیا اور آپ نے اس کو روکا نہیں ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے بتایا، میرے پاس شکایت آئی ہے، اگر میرے پاس شکایت لگائی ہے اور میں نے اس کی سرگوئی نہیں کی تو پھر تو مجھے کہو، جب تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے تو مجھے احتجاج کا علم ہے۔ اس نے کہا جی میں تو اس وجہ سے آیا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا سلوک کرے اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی مجرم ہے، اقراری مجرم ہے، ارادہ قتل سے آیا ہے، خنجر اس کے پاس سے برآمد ہوا، اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیجیے۔ لیکن یہ جناب عثمان کا حوصلہ تھا، فراخ دلی تھی، فرمانے لگے نہیں، ایک بندے نے گناہ کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بچا لیا تو میں اس کو کیوں ماروں؟ نہیں مارتا میں اس کو۔ اسے کہا تم اپنے کسی رشتہ دار کی ضمانت لے آؤ، آج کے بعد مدینہ میں نہیں آؤ گے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ایک بندے کی ضمانت لے آیا، اس کو چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ۔ ایسی فراخ دلی، ایسا عزت، ایسا ضرف ہے کسی کے پاس؟ آج ہم نام لیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور ضرف ایسا نہیں ہے۔ بات کر رہا تھا تاجروں کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے زمین خریدی، مدینہ کے کوئی شخص تھا، کوئی زمین خریدی، سودا طے ہو گیا، زمین کا قبضہ لے لیا، کہا آگے پیسے لے لینا۔ وہ 2-3 دن تک 4 دن پیسے لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان پریشان ہو گئے، وہ پیسے لینے نہیں آیا، وہ کیا بات ہے؟ ایک دن خود اس کے پاس چلے گئے، جا کہا بھائی آپ نے وہ زمین بیچی تھی تو آپ نے وہ پیسے نہیں لینے آیا، اپنے پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں پیسے لیتا، مجھے سب نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، آپ نے بڑی کم قیمت لگائی ہے، مجھے سارے لعنت ملامت کر رہے ہیں، بڑی سستی زمین تم نے بیچ دی ہے۔ ہمارا رواج مطلب کیا ہے، چیز کا سودا ہو گیا، ٹوکن ہو گیا نا، بیانہ ہو گیا، تو ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے اور ہم بھی ایسا کرنے میں ماہر ہے۔ اگلا بندہ فائدے پہ نہیں نہ پہنچ سکتا، ہم کہتے ہیں تمہارا بیانہ ضبط، اب بیانہ ہمارے پاس ہے، تم فارغ ہو، وہ بیچارہ 2-4 لاکھ روپے ہمیں گوا بیٹھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قبضہ لیا ہوا زمین کا، اور اس نے کہا لوگوں نے مجھے کہا قیمت کم لگائی ہے، میں نہیں زمین بیچنا چاہتا۔ حضرت عثمان اسے مسکرائے کہتے ہیں
اچھا یار چلو پھر اپنی زمین کے کاغذ لے لو اور تمہاری زمین تمہاری واپس، میں نہیں لیتا۔ حضرت عثمان 10 لاکھ۔ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کی سخاوت کی مثالیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی۔ یہ بھی تو سخاوت کی مثال تھی نا، جب دور صدیقی میں قحط پڑا، لوگ آئے، قحط پڑ گیا، کہیں سے کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، اسی اسنا میں 1000 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، 1000 اونٹ سامان پہ لگا ہوا آیا۔ مکے مدینے کے تاجر دوڑے دوڑے آئے، کہا عثمان آپ کا تجارتی غلہ آ گیا؟ کہا جی آ گیا۔ کہا آپ ہمیں بھیج دیں۔ کہا آج بیٹھ سودا کرتے ہیں۔ اپنی بیٹھک میں بٹھایا، سودا کر رہے، کتنے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ایک کے 2 لے لیں۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ کہا 2 کے 3 لے، ایک کے 3 لے لیں۔ کہا بڑا چھوڑا ہے جناب۔ کہا 1 کے 4 لے لیں۔ اب ان میں حضرت بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر بھی تھے، غصہ آ گیا، عثمان اللہ تیرے حال کا رحم کرے، تو ایسا نہیں تھا، کیسی حرکتیں کرتا ہے یہ تیری عادت تو نہیں ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے مال کی اتنی عوض ہو گئی ہے، اتنی لالچ تمہیں ہو گئی ہے مال کی کی۔ حضرت عثمان مسکرا کے کہتے ہیں او بابا لڑتے کیوں ہیں، مال میرا ہے، میں نے بیچنا ہے، میں جاؤں، میرا کام جانے، آپ نے نہیں لینا تو اٹھائے۔ حضرت عثمان غصے سے اٹھ کے چلے گئے، حضرت عمر غصے سے اٹھ کے چلے گئے۔ تاجروں نے کہا اتنے پیسے؟ کہا جی مجھے اس سے کہیں زیادہ مل رہے ہیں، میں تو اس کو بیچوں گا جو نفع زیادہ دے گا، آپ جائیے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ مدینہ میں پریشانی ہے اور کھانے کو کچھ مل نہیں رہا۔ حضرت عثمان کو اپنے نفع کی پڑی ہوئی ہے۔ مدینہ میں حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کوئی ایک اونٹ بھی گودام میں نہیں جائے گا، مدینے کی سڑکوں پہ کھڑا کر دو۔ مدینے کی گلیوں میں مال کھڑا ہو گیا اور حضرت عثمان کا ہرکارا گلیوں میں آوازیں دے رہا ہے، لو جتنا مال چاہیے عثمان کی اونٹوں سے لے لو، بغیر پیسوں کے لے لو۔ عثمان نے سارا مال اللہ کو بیچ دیا، سارا مال اللہ کو بیچ دیا۔ یہاں ذرا کی ضرورت پڑ جائے نا، ہم تاجر ہیں نا، مسلمان تاجر ہیں، ہم کاروباری ہیں، یہاں ضرورت پڑ جائے ہر شے مہنگی ہو جاتی ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی تو موقع ہے فائدہ اٹھانے کا، نہ ہم زلزلہ دیکھتے ہیں، نہ ہم سیلاب دیکھتے ہیں، نہ ہم کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، ہر شے میں ہمارا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں نفع کما لو، نفع کما لو، آخرت چاہے برباد ہو جائے، دنیا کا نفع ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جود و صفا کا، بیر روما کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، کس طرح جنت کے بدلے کنواں خرید کے وقت کیا، پھر مسجد نبی کی توسیع میں کتنا حصہ لیا، پھر غزوہ تبوک کے لیے اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کی سخاوت، لوگ مثالیں دیتے ہیں حاتم طائی کی، حاتم طائی تو حضرت عثمان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پیغمبر نے اعلان کیا بھائی لاؤ لاؤ لاؤ، یہ لشکر تیار کرنا ہے۔ 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، 1000 کا فگر پورا کیا جناب عثمان نے۔ 960 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، پالان سمیت، اور 60 گھوڑے، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے حضرت عثمان نے دیے۔ میرے پیغمبر نے پھر سوال کیا اور لاؤ۔ حضرت عثمان گھر گئے، 10,000 دینار سونے کا سکہ، 10,000 دینار، اس کا وزن کیا گیا 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونا۔ آج سونے کا اندازہ کرے تولہ 1.25 لاکھ روپے کا ہو گیا، اور 1 کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں، اور 5 کلو میں 5.5 کلو میں کتنے تولے ہوں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اکیلے عثمان نے 5.5 کلو سونا پیارے پیغمبر کی جھولی میں لا کے رکھ دی۔ اور میں حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول اپنی جھولی کو نہ سنسنا رہے تھے خوشی کے ساتھ، چہرہ تمتما رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے جھولی پکڑی، اس کو آپ سنسناتے ہیں اور اپنی زبان اثر سے ارشاد فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، عثمان کو جو نہیں چاہتا کرتا ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا میرا۔ کہا پھر کس کا ہوگا؟ کہا ابو بکر کا۔ پوچھا پھر کس کا ہوگا؟ فرمایا عمر کا۔
حضرت علی پوچھتے ہیں پھر کس کا ہوگا؟ فرمایا علی تیرا۔ حضرت علی کڑکڑا گئے، کہتے اللہ کے پیغمبر ترتیب بدل گئی ہے، عثمان رہ گئے۔ فرمایا عثمان بغیر حساب کے جنت میں، اللہ نے عثمان سے حساب ہی نہیں لینا۔ کبھی عثمان جیسا بن کے تو دیکھو، کبھی عثمان کی سیرت کو اپنا کے تو دیکھو، کبھی عثمان کی خوبیاں تو اپناؤ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ کیسی عظیم شخصیت تھی۔ انہوں نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹیں بچ کر دی، اتنا خوش کیا جناب عثمان۔ اور حالت یہ تھی، اتنی دولت ہونے کے باوجود حضرت عثمان نے نا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اور پتہ کتنے غلام آزاد کیے اپنے زندگی میں؟ 2400 غلام جناب عثمان نے آزاد کیے، 2400 غلام۔ اور اس دور کا غلام آپ سمجھ لیں کہ سونے کی قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، اتنی قیمتی خریدا ہوا غلام اللہ کے راستے میں لاتا ہے۔ 2400 غلام آزاد کیے، یہ سخاوت ہے۔ اور عاجزی کا عالم یہ، اتنی دولت ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم کیا ہے؟ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں حضرت عثمان نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی زندگی میں۔ جب سے تہجد آئی ہے، نماز کا پیغمبر نے حکم دیا ہے، اس کے بعد آخری دن تک حضرت عثمان نے تہجد نہیں چھوڑی۔ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے خدام کو نہیں اٹھاتے تھے، اپنے غلاموں کو نہیں اٹھاتے تھے، مجھے وضو کروا دو، مجھے پانی لا دو۔ آج کل تو پانی بہت ہے نا، آپ مکے کا 1400 سال پہلے کا تصور کریں نا، پانی لا دو مجھے، یہ نہیں کہتے تھے۔ غلام کہتے حضرت آپ ہمیں اٹھا لیتے، ہم آپ کی خدمت کرتے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، خدام سے کہیں پانی بھر کے لائیں اور آپ کو گرم کر کے سردیوں میں دیں۔ حضرت عثمان کہے کہ جملہ تھا، یار یہ بھی تو انسان ہے نا، تھکے ہوئے سو جاتے ہیں، میں کیوں کہوں۔ آج ہم نے کبھی اپنے غلاموں کے غلام تو چلے الحمدللہ کل نہیں ہے، لیکن ملازم تو ہے نا، کبھی ملازموں کو ہم نے اتنی آسانی دی ہے؟ کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہو کہ یار یہ تو ہمارے یہ انسان ہی ہے، ہمارے ساتھ ملازم نہیں صحیح، کوئی لیٹ ہو گیا کبھی، یا کبھی وہ معاملہ ہو گیا کبھی، ایسا ہم نے سوچا؟ سیرت عثمان کا سبق پڑھیے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ میرے سامنے ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، بات کے اختتام کی طرف لے جاؤں۔ آخری بات تو بڑی اہم اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا، حضرت عثمان کی پاک دامنی۔ نوجوانوں کبھی آپ سوچا کریں، ہم عثمان کے ماننے والے ہیں، حضرت عثمان نے کبھی غسل خانے میں بھی ننگے ہو کے غسل نہیں کیا، سارے کپڑے کبھی نہیں اتارے، غسل خانے میں بھی جا کے تیبل باندھ کے نہایا کرتے تھے غسل خانے کے اندر۔ اور سیرت نگاہ میں لکھا ہے، آپ کی ازواج اور آپ کی خدام جو آپ کی لونڈیاں تھی وہ کہتی ہیں ہم نے حضرت عثمان کو کبھی گھر میں قمیض اتارے ہوئے نہیں دیکھا، کہ قمیض اتار کے بنیان تو چلو پھر بھی کوئی جسم ڈھک جاتا ہے نا، کئی لوگ تو سڑک گلیوں کے اوپر قمیض بھی اتار دی، بنیان بھی اتار دی، اور نکر پہنے ہوئے ہاف نکر وہ پہن کے جو ہے نا وہ جناب گلیوں میں پھر۔ حضرت عثمان کی سیرت کو اپنائیے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں آپ لیٹے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ، میاں بیوی اپنے گھر میں بندہ لے جاتا ہے، آپ کی پنڈلی سے نا کپڑا، پنڈلی سے ران سے نہیں، پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو بکر صدیق کا اجازت چاہیے، فرمایا بلا لو۔ ابو بکر آ گئے، بات کی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد عمر آ گئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، آپ لیٹے ہوئے، اجازت، حضرت عمر آئے، اپنی بات کی اور چلے گئے، اور پھر حضرت عثمان آئے۔ حضرت عثمان خود بھی یہ روایت کرتے، حضرت عائشہ بھی روایت کرتی، حضرت عثمان آئے، اجازت مانگی، فرمایا عثمان کو روک دو دروازے پر نہیں آنا۔ آپ اٹھے، اپنی چادر کو سیدھا کیا، کپڑے سارے درست کیے، اپنا سینہ جو بے تکلفی کے ساتھ کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ بھی ڈانپا، اور آپ نے وہ جو یہ پنڈلی ننگی تھی وہ بھی ڈانپی۔ سیدہ عائشہ سے بھی کہا اپنے کپڑے جو کس کے باندھ لگے، وہ پہلے ہی گھر میں تھی، خاتون تھی، باپردہ باحیا خاتون تھی، لیکن آپ نے توجہ دلوائی، اور زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ڈانپو اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ دو۔ پھر عثمان کو بلایا، حضرت عثمان آئے، بات کی، وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ حیران رہتی ہیں، اللہ کے پیغمبر
سمجھ نہیں آئی. میرے بابا ہیں آپ لیٹے رہے ہیں, بیٹے غزنوی کے ساتھ عمر ہیں آپ لیٹے رہے ہیں, عثمان آیا تو اتنا اہتمام, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آیا میرے اللہ, میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ آپ اندازہ کریں کیسی حیات ہی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں جب سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا, بیعت کی ہے, تب سے یہ دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا. کیسی اہتمام, کیسا اہتمام اور کیسی محبت ہے. کبھی سوچیے تو صحیح کیا کیا جناب عثمان کی یہ حالت ہے اور ہماری حالت. جو بات کہنا چاہتا ہوں حضرات, بڑی ہی کڑوی کسیلی بات ہے, لیکن ہے ہمارے معاشرے کا یہ ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں, بازاروں میں, گھروں میں ہم بڑے شارٹ سے ٹراؤزر پہن کر اور بڑے ہلکے پھلکے ٹراؤزر پہن کر گھروں میں پھرتے ہیں, اور ہم لباس پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں. بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ سڑکوں میں گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, صبح دہی لینے کے لیے, دودھ لینے کے لیے, ناشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں اور ٹراؤزر پہن کے بھی ننگے ہوتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. میں سوچتا ہوں کبھی, یا اللہ ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں, ان کے گھروں میں بہنیں نہیں ہیں, ان کے گھروں میں مائیں نہیں ہیں, ان کو حیا نہیں آتی, یہ گلی میں نکلتے ہیں تو بیکار, یہ جو گلی میں غیر محرم عورتیں اور بندے جو پھر رہے ہوتے ہیں ان کو حیا نہیں آتی. میرے پیغمبر نے عورتوں کے بارے میں کہا تھا قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, لباس پہن کے ننگی ہوگی. ہائے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عورتیں تو عورتیں, ہمیں تو مرد بھی لباس پہنے ہوئے ننگے نظر آ رہے ہیں. نہ باپ کو فکر ہے, نہ ماں کو فکر ہے لباس کی. تمام حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہے, کتاب ہے, کتاب اللباس کے نام سے میرے پیغمبر نے لباس پہننے کے طریقے بتائے. لباس ہے ستر, ساتر, جسم کو ڈھانپنے والا, جسم کو ننگا کرنے والا لباس نہیں ہوتا. جسم کو ننگا کرنے والا, اعضائے جسم کو ظاہر کرنے والا لباس نہیں ہوتا. آج ہم ایسے لباس پہن کے, ہمارا نوجوان طبقہ لباس ہے, مسجد میں آ جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, شرم, ہمیں شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں. اسوہ مانتے ہیں عثمان کا, اسوہ مانتے ہیں صحابہ کا, اسوہ مانتے ہیں سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جانتے ہیں پہلے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی خیمے میں بیٹھی کماری لڑکی میں اتنی شرم نہیں جتنی پیارے پیغمبر میں شرم و حیا ہوتی تھی. خیمے میں بیٹھی کماری لڑکی میں اتنی شرم و حیا نہیں جتنی پیارے پیغمبر کی آنکھ میں شرم و حیا ہے. اس نبی کے ماننے والے اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی, ہمیں حیا ہی نہیں آتی. حضرات اپنے لباس کو بدلیے, اپنے لباس پیارے پیغمبر کی سنت اور سیرت کے مطابق بنائیے, اپنے آپ کو سمجھیے. دنیا میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے, شلوار قمیض سے بہتر کوئی لباس نہیں. بہترین لباس ہے جو انسان کے لیے صحیح معنوں میں ساتر لباس ہے, جو جسم کو ڈھانپتا ہے, جسم کو چھپاتا ہے, شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق جو لباس ہے. آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سننے والوں, حضرت عثمان کا کردار شرم و حیا والا جو ہے نا, کبھی اس کا بھی نظر دوڑایا کریں کہ حضرت عثمان کا یہ بھی کردار ہے. حضرت عثمان اتنی شرم و حیا رکھنے والے آدمی تھے. اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام